اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے۔ درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ 7 سمندر اور آ جائیں پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ختم نہیں ہو سکتی۔ لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین امام اعظم قائد اعظم تاجدار ختم نبوت ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، کروڑوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، خربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس و مطہر پر۔ کیسا ایک منٹ سن شروع نہ تو میں گال سنا بس چھوٹا سپیکر کیوں نہیں چلتا میں؟ ٹھیک ہے تجھے بڑا کوئی نہیں چلتا رہتا، بڑا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوٹا بھی آن کاٹ لو، وہ بھی آن کرو شند کو بس ایون آواز نہ چھرو، ٹھیک ہے؟ انہوں بلاؤ ورشن تو پہلے تو چیک نہیں کر دے یار، دس دیا کرو پھر مننا خود بہت پہلے میں چیک کر لیا کرنا۔ بہرحال انہوں بلاؤ پھر وہ کر لینا تھی ہے نا۔ یہ تو کوئی تار ہی لگتی ہے والی، انہوں ذرا گھٹ کے دباؤ کہ چل جائے گا، بس آواز نہ چھیری ہو۔ حضرات ذی وقار، آپ میری طرف توجہ رکھیں، سب دوست ایکٹیو ہو کے بیٹھا کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، شفا کے مرکز میں بیٹھے ہیں، جہاں اللہ کی رحمتیں براہ راست سینوں پہ پڑتی ہیں وہاں آپ بیٹھے ہوئے، تو یہاں ایکٹیو ہونا آپ کا بڑا ضروری ہے۔ توجہ رکھیں، چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج جس موضوع پہ بات کروں گا، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی ہم نے خطبہ بالکل سٹارٹ کیا ہے تو لیٹ آج شروع ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اپنا ٹائم نہیں چینج کریں گے۔ تو نماز کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، تو نماز کے حوالے سے بات کریں گے ماشاءاللہ۔ فراز بھائی آئے ہیں، آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں پہلی صف میں، ماموں جی کے بیٹے ہیں، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم ان کو ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، نماز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آج جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز کی اہمیت تو ہم نے بیان کر دی تھی، کیسا ذرا بچوں نے ذرا توجہ کریو۔ نماز کی جو ہم نے اہمیت پچھلے جمعے بیان کی تھی، اور سب سے پہلے اہمیت یہ نماز کی ذہن میں جب بھی نماز کی بات آئے تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملا تھا۔ آج بھی جب 27 رجب آتی ہے تو لوگ بڑے کہیں گے کہ ہم راتوں کو اٹھ کے 100 نفل ادا کریں گے، ہم ایسے کریں، ہم ویسے کریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے آئے تھے، اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ اللہ نے ان کو معراج کرایا اور کسی نبی کو نہیں کروایا۔ اور معراج کی رات ایک ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات کے دن اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس گئے تھے، بیت المقدس گئے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جہاں تمام انبیاء موجود تھے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب انبیاء موجود تھے، اور وہاں اللہ نے عالم رواں میں 2 رکعتیں نماز ادا کروانی تھی، 2 رکعتیں نماز ادا کروانی تھی، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا امام کون ہے۔
خیال ہوگا کہ ابراہیم کروائیں گے، خیال ہوگا تو حضرت عیسیٰ کروائیں گے، خیال ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کروائیں گے، کلیم اللہ تھے، خیال ہوگا کہ حضرت آدم باپ ہیں وہ کروائیں گے. لیکن سب سے آخری آنے والے پیغمبر جو اللہ کے سب سے محبوب ترین پیغمبر ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے وہاں نماز کروائی تھی. اور آج ہم بیان کرتے ہیں امام اعظم، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا امام اعظم. یہ اس دنیا کے امام نہیں، جو پہلے گزر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بھی امام ہیں، وہ تو انبیاء کے امام ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کروائی. سب انبیاء پیچھے تھے، باپ آدم بھی پیچھے ہے، حضرت موسیٰ بھی، حضرت یعقوب، یوسف، تمام انبیاء پیچھے ہیں. لیکن نماز کا کس کو آزاد ملا؟ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو حضرات ذیوقار، وہ واقعہ معراج کتنی اہمیت رکھتا ہے ہر مسلمان کے نزدیک. اور اس واقعے کے اندر ہمیں کیا تحفہ ملا؟ نماز کا گفٹ ملا. نماز کا تحفہ ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن آج دیکھ لیں ہمارے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ہم تو نماز کی اہمیت پہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمیں فکر ہی نہیں نمازوں کا. ہمیں سب یہ پتہ ہے کہ دل کیا تو نماز پڑھ لی. اور کچھ لوگ تو ایسے ملیں گے وہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے. تو نماز کی اہمیت سب سے پہلے، جب بھی نماز کی اہمیت کی بات آئے گی، نماز کے انٹروڈکشن کی بات آئے گی، تو ذہن میں واقعہ معراج رکھیں کہ معراج میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا، جو ہم نے گزشتہ خطبات کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے. اس کے بعد نماز کے فضائل میں سے یہ فضائل ہیں، یہ یاد رکھیں جو نماز ہے نا، اس کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہم پہ پریشانی آتی ہے نا، مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پتہ نہیں چلتا، بندہ جاتا آتا ہے راستے میں بلائیں آ جاتی ہیں، بلائیں کاٹتی ہیں نا، ہمارا راستہ کاٹتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں باہر جان وقت انج کرو انج کرو، فلاں فلاں غیر شرعی عمل کرواتے ہیں لوگ. ہمیں کہتے ہیں کہ باہر جائیں گے کوئی بلی راستہ کٹ جائے بلا آ جاتی ہے. یہ بلائیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. لیکن حقیقتاً اگر ہمارے راستے میں کوئی بلا آتی ہے نا، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اچانک آ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال ہیں، جس کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ قرآن میں کہتا ہے وما کان اللہ لیظلمہم انفسہم، اللہ کہتا ہے جو تمہاری جانوں پہ جو ظلم ہوتا ہے نا، وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. یہ ہمارے اپنے اعمال ہے. جیسا یار سپیکر نہیں سے خراب ہونا چاہیے تھا، پہلے دس دینا چاہیے تھا، اس اندر والے حال تھا نا، سارا کام ڈسٹرب ہو گیا. چیک کرا کرو پہلے صبح 2-3 دفعہ. ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانی آتی ہیں. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کے رستے سے اللہ تعالیٰ ساری بلائیں کاٹ دیتا ہے. اگر آپ نماز پڑھ کے نکلے ہیں نا، تو آپ کا اگر رستہ بلی بھی کاٹ جائے نا، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نماز پڑھ کے آپ جا رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یاد رکھیں نماز کی اہمیات میں سے کیا اہمیت ہے کہ نماز کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی نا، تو وہ سارا دن اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے. جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینے سے انسان پورے دن اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو بندہ فجر پڑھ لیتا ہے ظہر تک، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ظہر پڑھتا ہے عصر تک، عصر پڑھتا ہے مغرب تک، مغرب پڑھتا ہے عشاء تک، عشاء پڑھتا ہے فجر تک. تو جب ہمارے جسم پہ کوئی گناہ نہیں بچنا، کوئی میل کچیل گناہوں کی ہمیں لگنی نہیں ہے، تو پھر حضرات ذیوقار حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. جو ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ آزمائش، مصیبت، تکلیفیں آتی ہیں نا، وہ پھر نہیں آتی. کس کی وجہ سے؟ نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے. یہ سب سے بڑی نماز کی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کے بارے میں بالخصوص کہا ہے کہ 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کرو. جو بندہ ان کو بر وقت ادا نہیں کرتا، فجر کی اور عصر کی نماز کو، فرمایا جو بندہ اس کو بر وقت ادا نہیں نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ
بلکہ حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی، جس نے عصر کی نماز کو لیٹ کر دیا، یا عصر کی نماز کو حدیث میں جو الفاظ ہیں فوت کے الفاظ ہیں کہ جس نے عصر کی نماز فوت کر دی اس کا سب کچھ فوت ہو گیا، اس کا سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ اور دیکھیں ہم عصر کی نماز کی کیا قدر و قیمت کرتے ہیں۔ عصر کی جماعت ہوتی ہے، ہم اپنے کاروبار کے اندر بیزی ہیں، کہیں ہمارا کلائنٹ ہم سے چھوٹ نہ جائے، کوئی ہمارا بڑا اہم کام ہے وہ اس ٹائم ہی تو ہوں تو اس ٹائم نماز دا ٹائم ہے۔ تو حضرات جی وقار اللہ کی اندر کہ وہ والے کلائنٹ چھوٹتے تو چھوٹ جائیں، لیکن جو اللہ کا رابطہ عصر کی نماز کا نا، اگر وہ پڑھ لو گے نا سب کچھ خود تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ اگر وہ چھوٹ گیا تو پھر تمہارا سارا مال جاتا رہا، سارا مال جاتا رہا، وہ سارا مال ہلاک ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ عصر کی نماز کی وجہ سے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز ہے کہ جو بندہ فجر کے وقت سویا رہتا ہے، فرمایا کان کے اندر شیطان پیشاب کر کے چلے جاتا ہے، شیطان پیشاب کرتا ہے جس نے فجر کی نماز کی قیمت۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر اور عشاء، یہ وہ نمازیں ہیں جو منافقین پہ باری ہوتی تھی، جو اس وقت کے منافق تھے نا، اس وقت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو سب سے بدترین منافق تھے، کہ جس نے مسلمانوں کو جنگوں کے اندر، احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اکیلا چھوڑ دیا، دوسری جنگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ وہ منافقین تھے، اور جنہوں نے خیبر کے وقت غداری کی، جنہوں نے غزوہ تبوک کے وقت غداری کی، یہ وہ تھے منافقین کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین وہ ہیں کہ جو جہنم کے وہ سب سے نچلے گرے کے اندر جائیں گے۔ مشرکین بھی گزرے، ابو جہل بھی گزرا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتی اور ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ ابو لہب گزرا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، سکا چچا، لیکن اللہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب گزرا، بڑے بڑے اسلام کے دشمن گزرے، لیکن جو منافقین تھے ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقینوں کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ جہنم کا سب سے نچلا درجہ بنایا۔ فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز جو ہے نا، یہ منافقین پہ باری ہوتی ہے۔ ہم دیکھ لیں فجر کے وقت ہمیں سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، عشاء کے وقت سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو پھر دیکھ کے ہمارے اندر تو نفاق آ گیا نا۔ ٹھیک ہے وہ والا نہیں آیا، لیکن جتنا ہمیں دیا ہے ہمارے اپنا تو نفاق ہے نا، اتنا نفاق تو آیا نا، اس لسٹ میں تو آ گیا نا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہنم کے آخری درجے نچلے درجے میں پایا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آج سب سے زیادہ کن نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھایا تھا، اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ معراج کے وقت میں جب جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے یہ دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا کہ ایک شخص کہ جس کے سر پہ پتھر مارتے ہیں، جس طرح بال بچے کھیلتے ہیں نا، بال ابراہیم کھیلتے ہیں نا، بال نیچے مارتا ہے اور اوپر آ جاتی ہے بال، اس طرح پتھر اس کے سر اور دماغ میں مارتے تھے، اور کیا ہوتا تھا؟ دماغ کچل جاتا، پھر واپس اس کے ہاتھ میں آتا فرشتے کے، پھر دوبارہ اس کا دماغ ٹھیک ہوتا، پھر وہ دماغ میں مارتا۔ کتنی اذیت ہے، بار بار تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون سا بندہ ہو سکتا ہے، یہ کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے دماغ کو کچلا دیا جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دو عمل تھے اس کے، ایک وہ عمل تھا کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، عشاء کی نماز نہیں تھا پڑھتا، جب عشاء کی نماز ہوتی تو یہ نماز کی بجائے سو جاتا تھا۔ نماز کی اس کے اندر نزدیک قدر نہیں تھی، بلکہ اپنے نیند کی قدر تھی۔ آج دیکھ لیں ساری رات پھرتے رہیں گے، جو ذرا پوچھیں ان سے جا کے آج آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ ساری رات پھر لیں گے لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرات یہ عمل، اور دوسرا اس کا کیا عمل تھا کہ اس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اسے بلا دیا۔ یہ صرف نماز، جو نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، یہ وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ہر ایک نماز کی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہمیت بنائی ہے۔ نہ پڑھنا، یہ 5 جو فرض نمازیں ہیں نا، جو یہ نہیں پڑھتا نا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور جو مفتی اعظم گزرے ہیں شیخ ابن عباس رحمہ اللہ تعالی، جو سب سے بڑے
مفتی تھے، خانہ کعبے کے امام تھے. تو ان سے جب سوال پوچھا گیا، ایک بندے نے ان سے فتویٰ لیا تھا. فتویٰ کیا تھا کہ وہ بندہ 4 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی. لیکن فجر کے وقت کیا ہوتا، وہ کہتا میرا کام اتنا بیزی ہے کہ میں رات کو لیٹ سوتا ہوں، اور وہی 1 گھنٹہ ہوتا ہے فجر کا جو میں نے سونا ہوتا ہے. میں الارم لگاتا ہوں 8 بجے کا، اس وقت اٹھ کے میں فجر پڑھ لیتا ہوں. یعنی کہ میں 8 بجے فجر پڑھ لیتا ہوں. یہ نہیں اس نے کہا کہ میں فجر نہیں پڑھتا، کہا بس فجر کا ٹائم گزر جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، تو مجھے ذرا فتویٰ دے دے، مجھ سے ذرا رعایت کر دے. میرے لیے کیا رعایت ہے؟ ساری بات ہے 4 تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھ لیتا ہے لیکن تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. تو شیخ صاحب نے کیا فتویٰ دیا کہ تیری مجبوری. جس طرح آج مولویوں سے ہم فتوے لیتے ہیں، اپنے مطابق مولوی فتوے دیتا ہے، اینو اے والا فتویٰ دینا، اینو اے والا فتویٰ دینا. تو شیخ نے کیا فتویٰ دیا؟ شیخ نے کہا کہ تم کیا ہو؟ فرمایا، کہتے ہیں تم کافر ہو کہ تم نے اپنے الارم کو، اپنے موبائل کو زیادہ ترجیح دی فجر کی نماز. تو کیا اگر ان کے، میں کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، میرے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ میں کسی مسلمان کو کہوں کہ تم کافر ہو. لیکن اگر اس فتوے کو مد نظر رکھا جائے تو کیا ہم کافر ہیں کہ نہیں کافر؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ ہماری فجر کی نماز کے وقت ہماری نیند کی اہمیت ہے، ظہر کے وقت ہمارے کاروبار کی زیادہ اہمیت ہے، عصر کے وقت بڑا بیزی ہوتے ہیں، ڈیلوں میں مصروف ہوتا ہوں، وہ زیادہ اہمیت ہے، پھر مغرب کے وقت بھی اہمیت ہے، عشاء کے وقت زیادہ تھک جاتا ہوں، یا کوئی شادی ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یا ہم نے دوستوں کے ساتھ پھرنا ہوتا ہے، یا ہم نے باہر پھٹوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، وہ زیادہ اہمیت ہے. بتائیں تو اس فتوے کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہم کافر ہیں کہ نہیں کافر؟ اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کون کافر ہے کون نہیں کافر، یہ میں حدیث کی روح سے آپ کو بتا دیتا ہوں. جو بندہ نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، سزا کا وہ حقدار ہے، لیکن ایک بندہ نماز کو چھوڑتا ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہے. اس پہ کفر کا میں فتویٰ لگاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں لگاتا، کیونکہ حدیث کے مطابق کہ جو بندہ کہتا ہے نہیں خیر ہے، اس کے نزدیک فجر نماز کی فرض 5 نماز کی اہمیت نہیں ہے، وہ بلکہ اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، خیر ہے، نہ بھی پڑھو یا پڑھو خیر. حالانکہ وہ جو تھی وہ نوافل ادا کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ چلو یار تہجد پڑھو بھی یا نہ پڑھو، اشراق پڑھو یا نہ پڑھو، یا جنیا نفل نمازیں نہیں پڑھو یا نہ پڑھو، دا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ ان فرض نمازوں کے بارے میں یہ کہتا ہے نا کہ پڑھو یا نہ پڑھو خیر ہے، اے کہہ رہا کوئی ضروری ہے، اے کہہ رہا کوئی واجب ہے، اے کہہ رہا کوئی فرض ہے، تو وہ بندہ کافر ہے. یاد رکھیں جو اس کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کی نماز کا مذاق بناتے ہیں. ہمیں کوئی شرم نہیں، کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں. حالانکہ ایک ایک قدم کے بدل حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے وہ نیکی کی طرف ہوتا ہے، اور رکھتا ہے تو اللہ گناہ مٹا دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک میں درجہ بلند ہو جاتا ہے. کتنا اجر مل رہا ہے. اور ہم ان نیکیوں سے جو ہمارے کل قیامت والے دن کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آئیں گے. تو حضرات ذی وقار، یہ نیکیوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان کی تھی؟ فرمایا جو بندہ اس کے گھر کے سامنے اگر کوئی بنا ہوا ہے، کوئی نہر بنی ہے، روزانہ 5 وقت، یا تسی اے لا لو کہ پٹال دے وچ کوئی ٹوول بنیا ہے، کوئی کھارا بنیا ہے، کوئی سوئمنگ پول بھی بنیا ہے، لیکن اج تک تسی وہایا نہیں. سوئمنگ پول بھی بنا ہے، اسی اتنے 5 وقت نہانے ہیں. میرا گھر ہوتے بالکل صاف نے، میں نے ٹوول اپنی زمین پہ لگایا ہے، میں 5 وقت اتنے نہانا ہوا. نہاتے ہیں نا آپ 5 وقت، آپ اس میں نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں. تو کیا اس بندے کی کہ جو 5 وقت اپنے گھر کے سامنے والے ٹیوبویل میں، کھارے میں، سوئمنگ پول میں، نہر میں نہاتا ہے، تو اس کے جسم سے کوئی میل کچیل بچی ہے؟ کہ فراز بھائی آپ وہاں سوئمنگ پول ہے کویت میں، تو آپ تو اگر نہائے 5 وقت اس میں، تو کیا جسم سے کوئی میل کچیل بچے گی؟ بتائے. فرمایا یہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے نا، کیا اس کے جسم سے گناہوں کی کوئی میل کچیل بچے گی؟ یہ دیکھیں نماز یہ کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ نماز 5 وقت ادا کرنے سے. یہ گناہ ہے ہمارے.
جو ہمیں چلنے نہیں دیتے، جو ہمیں بار بار غم دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، مصیبتیں جو ہم پہ آتی ہیں نا، یہ ہمارے اپنے عمل ہے کہ جن کی ہم بالکل بھی قدر نہیں کرتے، سمجھ نہیں رہے، نہ کوئی ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو حضرات سمجھیں یہ کیسے آئیں گے، ان گناہوں کو مٹانا ہے۔ اور کیسے مٹانا ہے بتائیں ذرا، کیسے مٹانا ہے؟ 5 نمازوں کو ادا کر کے مٹانا ہے۔ وعدہ کریں آج اللہ سے کہ کیا 5 نمازیں ادا کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کریں۔ 5 نمازیں فرض ادا کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دے دو واچ، کسی کری واچ دے دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج کچھ لیٹ ہوئے ہیں، کچھ موضوع تھوڑا سا بالکل اتنا لمبا یا کوئی ایک طریقے کے ساتھ بیان نہیں کر سکے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ آج اندر والا سپیکر جو پتہ نہیں چل نہیں رہا، اب ان سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب سے، ارشد صاحب سے نماز کے بعد بات کرتے ہیں۔ باہر والا چل رہا ہے لیکن اس میں اوپر آواز کی پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ اوپر آج الحمدللہ میری والدہ آئی ہیں اور میری خالہ آئی ہیں، تو اس لیے ان کو بھی آواز آ رہی، بات وہ آئے ہیں اسپیشل، تو ان کو بھی آواز نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے پھر میں اپنے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ ہاں وہ بھی انشاءاللہ پڑھاتے ہیں۔ کتنے؟ ہاں آ جائیں، دوسرے خطبے میں زیادہ بابرکت ہے، ادھر پڑھاتے ہیں ان کو کلمہ۔ ہاں وہ نہیں پڑھانے، آ جائیں۔ کیا نام ہے؟ چلے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج الحمدللہ بڑا خوشی کا موقع ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک لیے میرے لیے خوشی کا یہ موقع ہے کہ میری والدہ اللہ نے ان کو شفا دیا، وہ آئے ہیں، اور میری خالہ آئی ہیں اسپیشل، اور میرے بھائی آئے ہیں، ماموں کے بیٹے آئے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کا اللہ نے موقع دیا ان کی کہ آج الحمدللہ ایک بھائی ہیں، وہ انشاءاللہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہم نماز کے بعد بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے دوسرے خطبے کا، تو میری خواہش ہے کہ میں دوسرے خطبے میں ہی ان کو کلمہ کرواؤں۔ آ جاؤ، تو آ جائیں ماشاءاللہ۔ یہ عبدالرحمٰن بھائی ہیں، او عبدالرحمٰن بھائی تیرا ویڈیو بن رہی ہے نا، ذرا بنائیں۔ ہاں وہ بھی ہے نا انشاءاللہ، وہ بھی اوپر بھی خواتین ہیں، تو وہ بھی ریڈی رہیں، میں کلمہ پڑھاؤں گا تو پہلے وہ بھی انشاءاللہ اکٹھا آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں، ایک ایک کر کے پڑھا دیتا ہوں۔ یہ عبدالرحمٰن بھائی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارا الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا ہے، تو الحمدللہ آج ان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر اللہ ان کو دے گا۔ واللہ اللہ کی قسم، ہم تبلیغ کرتے ہیں، دین بیان کرتے ہیں، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کبھی ایسا کام لے لے، کسی ایک مسلمان کو، کسی ایک غیر مسلم کو جہنم سے بچا لینا آپ۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ جنت کے اندر کوئی ایک بندہ داخل ہو جائے نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندے کو، میں یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں کو جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی تقریر سے ایک بندہ بھی راہ ہدایت میں آ گیا نا، اللہ کی قسم یہی ہمارے لیے بہت بڑی بلائی ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم ان کو کلمہ پڑھائیں گے۔ یہ نہیں چلتا اسپیکر؟ ہاں آپ میرے ساتھ آئیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ان کو الحمدللہ ایگری کر کے یہاں آئے ہیں، لیکن میرا فرض بنتا ہے ان سے وہ سوال کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کوئی دباؤ تو نہیں دیا گیا؟ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے کوئی مال کا لالچ دیا ہو؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے۔ میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ، بعد میں الحمدللہ آپ کو پراپر طریقہ بتایا جائے گا اسلام کا۔ تو ہم انشاءاللہ، اسپیکر ہے چل نہیں رہا، یہ والا کیا بولا؟ یہ نہیں چل رہا، چل دو بھائی۔ اچھا اس پہ آ رہی ہے نا آواز؟ چلے پر میں پڑھاؤں گا، گنج پڑھیں گے، ایسے پڑھا لیں، میرے ساتھ ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سچا معبود ہے. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے رسول ہیں. ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو آپ کا نام کیا تھا پہلا؟ وسیم نام تھا. تو آج انشاءاللہ ان کا نام رکھتے ہیں، عبداللہ رکھتے ہیں. عبد الرحمن، عبداللہ، اللہ کے سب سے محبوب نام وہ ہیں. عبداللہ اور عبد الرحمن ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو ماشاءاللہ عبداللہ عبد الرحمن کو ہم اپنی مسجد میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آپ کا الحمدللہ کے فضل کرم سے یہ سارے مسلمان بھائی ہیں، انشاءاللہ آپ کا پورا ساتھ دیں گے، ہر قسم کا آپ کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. تشریف رکھے. اوپر جو ہماری بہن ہے وہ ریڈی ہے نا، تیار ہے نا؟ اب میں کلمہ پڑھاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کلمہ کو پڑھیں. تو ان کا نام بھی رکھتے ہیں پھر کہ وہ چلے وہ تصریح اپنی مرضی میں. اچھا ارشد صاحب انہوں نے پوچھو ذرا، یہ ارشد صاحب اوپر جا رہے ہیں، ان کو بتا دیں پھر مجھے کنفرم کریں گے تو میں کلمہ پڑھاؤں گا کہ اے میری بہن، آپ کو کسی دباؤ کے ذریعے سے تو نہیں اسلام قبول کروایا جا رہا، یا کوئی مالی لالچ تو نہیں کسی نے دیا؟ ریحان صاحب یہ ذرا کنفرم کر دیں ان سے تو پھر میں کلمہ پڑھواؤں. اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو پھر کلمہ پڑھایا جائے گا. اسلام میں کبھی دباؤ نہیں ہے. جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دباؤ ہو سکتا ہے، سختی ہو سکتی ہے جب آپ اسلام میں آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ اسلام میں نہیں آئے تو اسلام میں کوئی سختی نہیں. اب آپ اسلام میں آ گیا اور اسلامی حکومت ہے تو آپ کو سخت کر کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو. لیکن اللہ ماشاء اللہ وہ بھی الحمدللہ جتنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہم نہیں ہے کہ ہم کسی کو سختی کریں، ہم کر سکتے ہیں اپنی فیملی ممبر کو، اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں سختی کر کے. ہو گیا؟ میں اب کلمہ پڑھاؤں گا، ان سے کنفرم کر لیا ہوگا تو میں کلمہ پڑھاتا ہوں. میرے ساتھ آپ کلمہ پڑھیجیے گا اوپر عورتوں کی طرف. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اس کا ترجمہ بھی میرے ساتھ. میں گواہی، میں تو کہوں گا دیتا، آپ کہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہمارے رسول ہے. چلے ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. میں ان کو یہی تجویز کروں گا کہ ان کا نام فاطمہ رکھیں، لیکن وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں عورتیں ان سے بات کر لیں گی. وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کلمہ انہوں نے سن لیا ہوگا، وہ گواہ رہیں گی. بہرحال اب ہم اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو اس سے پہلے میں دعا کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ماموں کے صاحبزادے جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے اس گھر کو شفا کے مرکز کو تعمیر کروایا ہے، اور میرے بڑے بھائی الحمدللہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑے وہ ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے. وہ اسپیشل آئے ہیں، شعیب بھائی آئے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے بچے بھی آئے ہیں ساتھ، اور اوپر میری خالہ آئی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور الحمدللہ میری خالہ جس طرح میرے ماموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے، اس طرح میری خالہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے. تو وہ اللہ کی راہ میں بڑی سخاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قبول و منظور فرمائے. اور میری امی آئی ہیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. میں ابھی اس وقت آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر میں کسی کو اپنا پیر مانتا ہوں، اپنی ماں کو مانتا ہوں. آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کیونکہ میرا باپ تو ہے نہیں، تو میں اپنی ماں کو اپنا پیر مانتا ہوں. آپ بھی اپنے ماں باپ کو اپنا پیر مانیں. مولوی کے ساتھ ٹھیک ہے تعلق رکھے، علماء کرام کی عزت کرے، لیکن اگر پیروں میں بیٹھنا ہے تو ماں باپ کے بیٹھیں. یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. یہ بھی اسلام سے ہٹ کے بات نہیں، اسلام کے اندر ہے، ان کے قدموں کے اندر سب کچھ ہے.
تو ان کے قدموں کو بیٹھتے ہیں. تو الحمدللہ میری امی کے لیے آپ نے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہتر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور میرے ماموں دوسرے جو میرے دوسرے ماموں ہیں, ماموں بڑے ماموں سے, چھوٹے ماموں ماموں بابر سے, خالد سجاد احمد, ان کے لیے دعا کرے, اور ان کی وائف کے لیے, اور میری مامی جو بری ہیں ماموں بابر, ان کی وائف, سب کے لیے دعا کریں. بالخصوص ماموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا یاب کرے, اور مکمل ان کو صحت و ایمان والی, میرے سب جو ہیں بزرگ, اور آپ سب کے لیے, آپ سب کے بزرگوں کے لیے, آپ سب کے بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی دعا جو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے رشتہ داروں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کو, ان کا سایہ ہم پہ تا دیر سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں رزق حلال عطا فرمائے, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, بیماروں کو شفا دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرے, مقروضوں کے قرضے اتارے, جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنے والدین کا تابع دار بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنی فیملیوں کے ساتھ, اپنے قریبوں کے قربت داروں کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو بننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اس کے بدلے, اللہ اس گھر کے بدلے میرے ماموں کو جنت عطا فرمائے, اور جنت کے اندر گھر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا گھر بنائے جنت کے اندر, کہ جنہوں نے اس مسجد کو آباد کیا, اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور ہمارے جو بھائیوں نے اسلام قبول کیا ہے, اللہ تعالیٰ عبداللہ بھائی کو, عبد الرحمن بھائی کو, ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ استقامت دے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. ان کی باقی فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے نور سے ان کے سینوں کو منور کر دے. اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. اللہ ان کو استقامت دے, اور یہ اللہ مضبوط مسلمان ہوں. جو غیر مسلم سے مسلمان ہوتا ہے نا, واللہ وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے, اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کی قسم, واللہ اس کو دیکھ کے بندے کو سکون ملتا ہے کہ واقعی یار اس نے اسلام قبول کیا. اللہ ان کو بھی ایسا بنائے, ہم جیسے گناہ گار و مسلمان جیسا مسلمان نہ بنائے, بلکہ ایسا مسلمان بنا دے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان پہ رشک کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.